الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ حضرت نوح کی دعوت اور قوم کا جواب بھی اس میں آپ کو مختصراً دکھے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کا ڈر ہر حرام چیز کو آپ کی زندگی سے نکال دے گا انشاءاللہ۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ الزام تراشی۔ اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ یقیناً اس شخص کو جنون لاحق ہے، بس تم ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میرے ان جھٹلانے پر، اے میرے رب ان کو جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ دے، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کے بارے میں ہماری بات پہلے گزر چکی۔ خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا الحمدللہ، ساری تعریفیں الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ کیا پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسے بچا لیتے ہیں۔ اور حضرت نوح کا قصہ سورہ ہود میں ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے۔ یہاں آپ کو آیت 29 میں حضرت نوح کی دعا دکھ رہی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہنا کہ میرے رب مجھے بابرکت اتار، اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں سے۔ کشتی کی سواری یا سمندری سفر پہ جب جائیں تو یہ دعائیں مانگ لیجئے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی الجھتے نہیں بلکہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ کوئی مجنوں کہے، کوئی گستاخی کرے، کوئی دیوانہ کہے، بس تبلیغ کا حق ادا کرنے کی کوششوں میں رہتے ہیں، اور بالآخر پھر نبیوں پر اور ایمان والوں پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کی قبولیت اللہ نے کی، اور کشتی بچا لی، اور کشتی والے بھی بچا لیے گئے، اور دوسرے لوگوں کو ڈبو دیا۔ آج بھی ایسا ہے، جو اللہ کی بات سن کے فوراً لبیک کہہ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو اس کے معاملے میں سرخرو کر دیتے ہیں۔ تو ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین آپ کو بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے آیت دیکھیے 30 سے لے کے 50 تک تقریباً اوورال دیکھیں اگر، تو انبیاء کرام کی تڑپ اور لوگوں کا رویہ ہے۔ اور اگر اس میں سے آپ آیت 31 سے 39 تک رہیں تو تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ ایک نبی کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی بعد میں ایک کے بعد ایک نبی کے ساتھ ہوتا گیا۔